درود بھیجتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. آپ اندازہ کرو درود کا رتبہ مقام کیا ہے. میرے بھائی آؤ ایک بار اور ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا خراج پیش کریں. پڑھیں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. حضرات، آج میں آپ یہ ہمارے علماء کرام سنی نہیں غیر سنی بنام مسلمان دنیا میں جتنے ہیں، نہیں صرف بنام مسلمان نہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی اور جو کسی دھرم کو نہیں مانتا، خدا کے وجود کا قائل نہیں، وہ بھی اگر دنیا میں موجود ہے، اس کا کہیں وجود ہے، تو وہ میرے نبی پر درود کے صدقے میں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر نبی کے پر درود کا وسیلہ نہ ہوتا تو آج دنیا میں انسانی آبادی کا نام و نشان نہیں ہوتا. اللہ کی کتاب قرآن کریم، اس کی ایک تفسیر ہے، تفسیر ساوی. عربی میں کتاب ہے، لکھنے والے مصر کے بزرگ ہیں، ہندوستان کے مولوی بھی نہیں. علامہ ساوی نے تفسیر ساوی میں 3 جگہ جہاں جہاں درود کی بات آئی ہے، 3 جگہ یہ روایت نقل فرمائی ہے. صرف ساوی میں 3 جگہ ہے. سبحان اللہ. صاحب مواہب الدنیا نے سیرت کی کتاب مواہب الدنیا میں 1 جگہ ہے. حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کی کتاب تفسیر فتح العزیز میں 1 جگہ ہے. اور یہ جھگڑا تو مولویوں کا آج کا ہے، 100 سال 150 سال کے ہے. جی. اکبر کے زمانے میں ہندوستان کے بزرگ جو نسلاً بخارا کے رہنے والے تھے، جو سب سے پہلے شمالی ہندوستان میں علم حدیث لے کر آئے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، 11ویں صدی کے مجدد، 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں یہ 15ویں صدی چل رہی ہے. تقریباً 500 سال پرانے بزرگ. جو جتنا پرانا ہوتا ہے اس کا عقیدہ اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. یہ بھلمل یہ تو بعد کی پیداوار ہے. اسی لیے حدیث پاک میں ارشاد ہوا ہے، اے لوگو بوڑھیوں کے دین پر قائم رہو. سبحان اللہ. علیکم بے دین العجائز، حدیث میں آیا ہے بے دین العجائز، بوڑھیوں کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو. اس طرح واقعہ بھی یاد آیا. ہم لوگ حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے. حنفیوں کے ایک بڑے امام گزرے ہیں، حضرت شمس الائمہ حلوائی رحمت اللہ تعالیٰ. بڑے امام. یہ شمس الائمہ کا خطاب ان کو ہے، لقب ہے ان کا. حلوائی نسبت ہے. حلوائی کا معنی حلوہ والا. حلوائی لقب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان کے باپ حلوہ بیچتے تھے، تو خاندانی طور پر وہ حلوائی ہوئے، مٹھائی بیچتے تھے، حلوہ بنا کے بیچتے. پرانے زمانے کا دستور تھا، بیچارے غریب تھے. صبح صبح ان کی بیوی اٹھ کے الصبح حلوہ بناتی تھی، وہ تھال میں سجا کر کھانچے والے کی طرح
سر پہ رکھتے تھے، گاؤں گاؤں جاتے تھے، بیچتے تھے، لوگوں حلوہ لے لو حلوہ لے لو، لوگ آتے تھے، اس زمانے کا سکہ جو بھی تھا وہ دیکھے کچھ نہ کچھ حلوہ لے کے جاتے تھے، دن بھر حلوہ بیچتے تھے، شام کو گھر پہنچتے تھے، جو اصل پونجی تھی اس کو بچا کر رکھتے تھے، جو منافع ہوتا تھا اس سے گھر کا خرچہ چلتا تھا، پھر اصل پونجی سے سامان خریدتے، پھر صبح ان کی بیوی حلوہ بناتی اور اسی طرح وہ بیچنے جاتے۔ ان کا ایک 9-10 سال کا بچہ تھا، اچانک اس حلوائی کی طبیعت خراب ہوئی، بیمار تھا، بخار آئی تھا کہ بدن میں اگر رائی کا دانہ رکھ دو تو پھٹ جائے گا، بن جائے گا۔ وہ حلوائی بسترے علالت ہے، اس ہونہار بچے نے سوچا آج ابو حلوہ بیچنے نہیں جا سکتا اور حلوہ فروخت نہیں ہوا، ظاہر بات ہے منافع تو کیا ہوگا، گھر بیٹھے جو کھائیں گے اصل پونجی کھا جائیں گے، کل کا انتظام کیا ہوگا۔ اس نے اپنی اماں سے کہا اماں ابا بیمار ہیں، وہ گاؤں جا نہیں سکتے بیچنے کے لیے، مجھے حلوہ بنا دو، میں سر پہ رکھ کر گاؤں گاؤں جاؤں گا، حلوہ بیچ کے لاؤں گا۔ ماں نے سینے سے لگایا میرے لال تو ابھی اس لائق نہیں ہوا ہے کہ گاؤں گاؤں جا کے حلوہ بیچے، مگر ہونہار بچے نے کہا اماں میں کس لائق ہوا ہوں کس لائق نہیں ہوا ہوں وہ بات کی تھی، اگر میں نہیں جاتا ہوں اصل پونجی ختم ہو جاتی ہے تو کل میرے ابا کہاں سے لائیں گے، گھر کا خرچہ کہاں سے چلے گا۔ بچے کی ضد کے سامنے ماں کی کچھ نہیں چلی، ماں نے حلوہ بنایا، صبح صبح بیٹے کے سر پہ تھال رکھا، کہا بیٹا جا تجھے خدا کے سپرد کرتا ہوں، دیکھیں کیا تو کر کے آتا ہے۔ بچہ چلا، دن بھر حلوہ بیچا اور شام کو واپس آیا تو 3 حصہ حلوہ بکا تھا، 1 حصہ حلوہ باقی رہ گیا۔ اب واپس آیا، اصل پونجی تو نکل آئی، بچے کی ہمت بڑھی، بچے نے کہا اماں کل بھی جاؤں گا، ایسا کر اماں کہ آج تھوڑا حلوہ کم پکا، کچھ بچا ہوا ہے وہ لے کے جاؤں گا اور جو آج تازہ حلوہ بنا دے گی وہ لے کے جاؤں گا۔ صبح صبح اس کی اماں نے تھوڑا حلوہ کم بنایا، بچے کے سر پہ تھال رکھا، بچہ پھر گیا گاؤں، حلوہ لے لو حلوہ لے لو، لوگ حسب ثابت لوٹ کر آئے، حلوے والے کے قریب آئے، دیکھا 2 طرح کا حلوہ ہے تھال میں، کسی نے پوچھا بچے یہ 2 طرح کا حلوہ کیوں ہے، کہا ایک تازہ حلوہ ہے ایک باسی حلوہ ہے، ایک تازہ حلوہ ایک باسی حلوہ۔ آج تو دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے، پانی میں دودھ ملایا جاتا ہے، دودھ میں نہیں پانی میں دودھ ملایا جاتا ہے، ہلدی میں اینٹ پیس کے ملاتے ہیں لوگ، مگر بچے کی دیانت دیکھو، بچے نے کہا یہ کل کا بنا ہوا باسی حلوہ ہے اور یہ آج کا بنا ہوا تازہ حلوہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا باسی حلوہ کی قیمت کیا ہے، تازی حلوہ کی قیمت کیا ہے، جو اس وقت جو بھی سکہ چلتا تھا مان لو روپیہ چلتا تھا، تو بچے نے کہا تازہ حلوہ 1 روپے کلو اور باسی حلوہ 1.5 روپے کلو۔ بڑی ہنسی آئی لوگوں کو، سمجھا لوگوں نے کہ بچہ بھول گیا ہے، کہا بیٹے تمہاری اماں نے یوں کہا ہوگا تازہ حلوہ 1.5 روپے کلو، باسی حلوہ 1 روپے کلو، تم بھول گئے ہو۔ کہا نہیں میں بھولا نہیں ہوں، میری اماں نے کچھ نہیں کہا ہے، نہ یہ کہا ہے تازہ کی قیمت کیا ہے، نہ کہا باسی کی قیمت کیا ہے، وہ تو میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں کہ تازہ حلوہ 1 روپے کلو ہے، باسی حلوہ 1.5 روپے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوچھا یار معاملہ کیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ تازہ حلوہ 1.5 روپے کلو ہو، باسی حلوہ 1 روپے کلو ہو، لیکن تم الٹا بول رہے ہو۔ کہا بات یہ ہے تازہ حلوہ آج بنا ہے، باسی حلوہ کل بنا تھا، کل آج کی بنسبت نبی کے زمانے سے قریب ہے، نبی کے زمانے سے قریب ہوگا، اس کی قیمت بڑھ جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ
نبی کے زمانے سے جتنا قریب ہوگا اس کی قیمت اتنی ہی زیادہ ہوگی، جو نبی کے زمانے سے جتنا دور ہوگا اس کی قدر و قیمت اتنی ہی کم ہوتی جائے گی۔ تو 500 سال پرانے بزرگ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مدارج النبوت میں یہ روایت جو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں 2 جگہ ہے۔ یہ 4 کتابوں کے میں نے ان 4 کتابوں کے نام لیے جو میری لائبریری میں ہیں، اور جو کتابیں میری لائبریری میں نہیں ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ان میں نہ جانے کن کن کتابوں میں یہ روایت ہے، لیکن جو میری لائبریری میں کتابیں ہیں ان میں سے ان 4 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ کیا روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا فرمایا، حضرت آدم نے آنکھ کھولی، دیکھا کہ تنہا انسان میں میرا ہمجنس کوئی نہیں، الہی تنہا کیسے رہوں گا، جی گھبرائے گا، طبیعت نہیں لگے گی، من اداس ہوگا۔ فریاد کی خدا کے ہاں، خدایا تو نے مجھے پیدا فرمایا اور تنہا پیدا فرمایا، کوئی میرا سنگ ساتھی نہیں، کوئی میرا ہم جنس نہیں، خدا بندہ میں کیسے رہوں گا۔ ارشاد ربانی ہوا، اے آدم صبر کر، میں تیرے دل لگانے کا انتظام کرتا ہوں، تیری دل بستگی کا سامان فراہم ہو رہا ہے۔ حضرت جبرائیل کو حکم ہوا، اے جبرائیل آدم کی آنکھوں میں نیند کا خمار ڈال دے۔ حضرت آدم کی آنکھوں میں نیند کا خمار ڈالا گیا، حضرت آدم اونگنے لگے۔ حکم ہوا آدم کا آپریشن کرو، سینہ چاک کرو، بائیں طرف کی پسلی کی ایک ٹیڑھی ہڈی نکال لو۔ حضرت جبرائیل امین نے وہ کیا۔ پھر ارشاد ہوا اس ہڈی سے ایک پری پیکر حسن و جمال کی مالکہ عورت کی شکل میں بناؤ۔ حضرت جبرائیل نے وہ کیا۔ اب حضرت آدم کی آنکھ سے خمار دور ہونے لگا، آہستہ آہستہ آنکھ کھلنے لگی۔ جب آنکھ کھل گئی تو دیکھا قریب میں ایک پری پیکر حسن و جمال کا مرقع لڑکی کی شکل میں موجود ہے۔ حضرت آدم نے سوچا اللہ اکبر فتبارک اللہ شان کے، اتنا خوبصورت مرقع دیکھنے میں اتنی سندر، چھونے میں جانے کیسی ہو، تو ذرا آنکھوں سے تو دیکھ رہے ہیں، ہاتھوں سے مس کر کے بھی دیکھیں، ٹچ کر کے بھی دیکھیں کیسی ہے۔ حضرت آدم نے دل میں سوچا، غیب سے آواز آئی، مت یا آدم، مت یا آدم، خبردار آدم، حوا کو ٹچ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ حضرت آدم نے دل ہی دل میں خدا سے معافی مانگی، توبہ کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل ندا کر دو، سارے فرشتے جمع ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ آواز دے دی گئی، فرشتے جمع ہو گئے۔ اے جبرائیل آواز دے دو، جنت کی ساری حوریں یہاں جمع ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ آواز دے دی گئی، جنت کی ساری حوریں بھی جمع ہو گئی۔ اب ارشاد خداوندی ہوا، اے فرشتوں تم سب مل کر آدم کو سجاؤ، دولہا بناؤ۔ سبحان اللہ۔ اے جنت کی حوروں تم سب مل کر حوا کو سجاؤ، دلہن بناؤ۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجایا، دولہا بنایا۔ جنت کی حوروں نے حضرت حوا کو سجایا، دلہن بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، فرشتوں اور حوروں تم سب گواہ بن جاؤ۔ خدا نے خطبہ ارشاد فرمایا اور حضرت آدم کا نکاح حضرت حوا سے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت آدم کا نکاح حضرت حوا سے کر دیا تو حضرت آدم نے اب دل ہی دل میں سوچنا نہیں، پریکٹیکل میں اتر کے دیکھنا چاہا۔ واقعاتاً ہاتھ بڑھایا، الانسان حریص علی ما منع، انسان کو جس کام سے روکا جائے اس کے
جس کام سے منع کیا جائے اس کے کرنے کو آدمی بے چین ہو جاتا ہے کہ آخر بات کیا ہے، کیوں روکا گیا ہے، کر کے دیکھیں۔ پہلے منع کیا گیا تھا، مگر جب اب شادی ہو گئی تو حضرت آدم نے صرف دل میں سوچا نہیں، واقعی ہاتھ بڑھایا کہ حوا کو چھو کر دیکھیں۔ ابھی ہاتھ بڑھا ہی تھا، حوا تک نہیں پہنچ پایا تھا کہ پھر غیب سے آواز آئی، یا آدم، خبردار آدم، ہاتھ مت بڑھانا۔ اب حضرت آدم نے بارگاہ خداوندی میں التجا کے، خدایا تو نے پہلے منع کیا تو بات سمجھ میں آ گئی کہ میں اجنبی مرد، وہ اجنبیہ عورت، کسی اجنبی مرد کے لیے اجنبی عورت کو چھونا ٹچ کرنا جائز نہیں، مگر اے خدا تیرا کلام قدیم شاہد ہے کہ شوہر بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی شوہر کے لیے لباس ہے، شوہر و بیوی میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تو اے اللہ تو نے میرا نکاح کر دیا، میں اس کا شوہر، وہ میری بیوی، اب مجھے ٹچ کرنے سے کیوں روکا جا رہا؟ ارشاد خداوندی ہوا، اے آدم یہ صحیح ہے کہ تو شوہر ہے، وہ تیری بیوی ہے، میں نے نکاح پڑھا دیا ہے، مگر اے آدم ابھی صرف تیرا نکاح ہوا ہے، تو نے دین مہر ادا نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تک حوا کا دین مہر ادا نہیں کر دے گا تیرے لیے حوا کو چھونا جائز نہیں ہوگا۔ اے میرے بھائی، حضرت آدم اللہ کے نبی، معصوم، اور اللہ کا نبی جان بوجھ کر حکم خدا کی نافرمانی نہیں کرتا، حکم خدا کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو اگر حضرت آدم 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال پوری زندگی دین مہر ادا نہیں کرتے تو زندگی بھر حضرت حوا کو ٹچ نہیں کرتے۔ جب تک دین مہر ادا نہیں کر دیتے حضرت حوا کو چھونے کی کوشش اور نہیں کرتے۔ اور شوہر اگر بیوی کو ٹچ نہ کرے تو اولاد ہوگی؟ بولو، نہیں ہوگی۔ تو حضرت آدم جب تک دین مہر ادا نہیں کریں گے دنیا میں انسان اور نہیں پیدا ہوگا۔ حضرت آدم ہمارے باپ، میں رک کر ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حضرت آدم ہمارے باپ، ہمارے باپ کے بھی باپ، ان کے باپ کے بھی باپ، سب کے باپ کے باپ، ہم سب اسی آدم و حوا کے اولاد۔ ہمارے باپ کو اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا پہلے دین مہر ادا کر، تب بیوی کو ہاتھ لگا۔ ہم اسی آدم کی اولاد ہیں جس کو حکم ہوا پہلے دین مہر ادا کر تب بیوی کے قریب جا۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جی آج کا معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ پہلے دین مہر وصول کرتا ہے تب بیوی کے قریب جاتا، نہیں قریب نہیں، پہلے دین مہر وصول کرتا ہے تب بارات لے کے جاتا۔ نہیں ہوتا کیا؟ ہاں۔ حضرت آدم کو حکم ہوا پہلے دین مہر دے تب بیوی کو ہاتھ لگا، اور آج کا مسلم سماج، مسلم معاشرہ کیا کر رہا ہے کہ نہیں پہلے دین مہر لے تب بارات لے کے جا۔ نہیں کر رہا ہے؟ سمجھ رہے ہو کچھ کی نہیں سمجھ رہے ہو؟ جی بولو جی۔ جب آدم کے طریقے کے خلاف چل رہے ہو تو بولو آدمی کہلانے کے حقدار ہو؟ نہیں۔ آدمی وہی ہے جو آدم کے طریقے پہ چلتا ہو، اور جو آدم کا طریقہ بھول جائے وہ آدمی کیسا آدمی ہوگا؟ سبحان اللہ۔ آدمی کو صحیح معنی میں ہوا ہے۔ باپ کا علم بیٹے کو اگر نازبر ہو پھر پدر قابل میراث پدر کیوں کر ہو؟ جو بیٹا باپ کا طریقہ چھوڑ دے وہ بیٹا بیٹا کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تو اگر آدمی کہلانا ہے تو حضرت آدم کو جو حکم ہوا تھا اس حکم کی تعمیر کرو۔ یہ تو کہو کہ ہمارے نبی کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ نبی نے ہم پر وہ لازم نہیں قرار دیا، ہمارے لیے اجازت دے دی کہ زندگی کے کسی بھی حصے میں ادا کر دو، زندگی کے کسی بھی حصے میں ادا کر دو۔ مگر
آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ادا نہیں، وصول کر لو دین مہر. اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم. عورت کے ذمے نہیں، شوہر کے ذمے عورت کا دین مہر ہم نے فرض کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شوہر کے ذمے عورت کا دین مہر ہم نے فرض کر دیا ہے. اور ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے کہ نہیں، بیوی کے باپ کے ذمے شوہر کا دین مہر فرض ہے. معاملہ یہ ہو گیا، بیوی کے باپ کے ذمے شوہر کا دین مہر فرض ہے. بیوی کا دین مہر مقرر کر لیا، زندگی میں کبھی ادا کرنے کا